سورت آل عمران 137 اور 138۔ قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد خلت من قبلکم سنن، یقیناً گزر گئی اس سے پہلے بہت سے واقعات، یعنی تم سے پہلے بہت سے واقعات اللہ کی سنت جاریہ کے مطابق گزر گئے۔ فسیروا فی الارض، لہذا زمین پہ چل پھر کے دیکھو۔ کیا دیکھیں؟ فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ واقعات لوگوں کے لیے کھلی تنبیہ اور ڈرانے والوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے۔ اس کے بعد جنگ احد کا ذکر شروع ہو رہا ہے، وہ انشاءاللہ وہیں سے ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ سنن، قد خلت من قبلکم سنن، یہ کیا ہے؟ جو پہلے سنت جاریہ کے مطابق گزر چکے۔ انہیں تذکیر یا ایام اللہ بھی کہتے ہیں۔ یہ مضمون قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر آیا ہے۔ ایسی آیات میں لوگوں کو عام دعوت دی گئی کہ ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ جن لوگوں نے انبیاء کو اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا تھا ان کا کیا انجام ہوا، اور اس انجام کی تفصیل بھی قرآن میں بہت سے مقامات پہ آپ کو ملے گی۔ مثلا قوم عاد کا کیا حشر ہوا، وہاں ہم ان کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ قوم سمود کا کیا ہوا، قوم نوح کا کیا ہوا، اصحاب مدین کا کیا ہوا، اصحاب الحجر، قوم سبا، اس طرح بہت سی قوموں کا ذکر قرآن میں ہے کہ ان کا کیا حشر ہوا۔ اسی طرح بعض لوگوں کا بھی ذکر ہے، مثلا فرعون اور آل فرعون کا کیا حشر ہوا۔ اس مضمون کو شرعی اصطلاح میں تذکیر بایام اللہ کہتے ہیں، یعنی جن لوگوں یا قوموں پر انبیاء اور آیات الہی کو جھٹلانے کی وجہ سے عذاب آیا، اس سے عبرت حاصل کرنا۔ ایسے سب واقعات سے اللہ تعالیٰ کی جو عادت جاریہ معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی قوم اللہ کی نافرمانی میں انتہا کو پہنچ جاتی ہے اور گناہوں میں ڈوب جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر عذاب نازل کرتا ہے جو اسے تباہ اور برباد کر دیتا ہے، اور اس کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹ جاتا ہے، اور یہ اللہ کی ایسی سنت ہے جو پوری ہو کر رہتی ہے۔ یقین نہ آئے تو زمین پر چل پھر کر دیکھو، لہٰذا تمہیں بھی اس معاملے میں محتاط رہنا چاہیے۔ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، ان واقعات میں لوگوں کے لیے کھلا بیان ہے، کھلی تنبیہ ہے، اور ڈرنے والوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور نصیحت بھی ہے۔ تنبیہ سے مراد وارننگ۔ مختلف تہذیبوں اور قوموں کا عروج و زوال کیسے ہوتا ہے، یعنی ایسے واقعات عام لوگوں کے لیے محض ایک تاریخی بیان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا وہ یہی کہنے پر اکتفا کر لیتے ہیں کہ مختلف تہذیبیں بنتی ہیں اور بنتی آئی ہیں اور مٹتی آئی ہیں اور مٹتی رہیں گی، جیسے گردش زمانہ کہا جاتا ہے نا، دائریوں کا یہی مذہب ہے نا۔ ایک یونانی تہذیب تھی، ایک رومی تہذیب تھی، ایک ہندی تہذیب تھی، ایک مصری تہذیب تھی، ایک بائبلی تھی، اور ایک تہذیب کی عمر طبی تقریباً 1000 سال ہوتی ہے۔ جب عمر پوری ہو جاتی ہے تو وہ تہذیب مٹ جاتی ہے، تو اس کی جگہ کوئی نئی تہذیب لیتی ہے جس کا دنیا بھر میں بول بالا ہو جاتا ہے۔ اس تاریخی بیان میں ایک بڑا مغالطہ یہ ہے کہ ہر تہذیب کی عمر 1000 سال یا تقریباً 1000 سال نہیں ہوتی، بلکہ اس سے بہت کم بھی ہو سکتی ہے اور اس سے بہت زیادہ بھی۔ پھر وہ یہ سوچنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے کہ یہ تہذیبیں بن کیسے جاتی ہیں اور بگڑتی کیوں کریں۔ قرآن نے اس سوال کا جواب یہ دیا کہ کوئی قوم اس دنیا میں ایسی نہیں ہے جہاں اللہ کا پیغمبر مبعوث نہ ہوا ہو۔ پھر جب تک کوئی قوم اپنے پیغمبر کی تعلیمات پر عمل پیرا رہتی ہے تو یہ اس کے عروج کا زمانہ ہوتا ہے، اور جب یہ قوم عیش و عشرت اور فوشی اور بے حیائی اور معصیت کے کاموں میں مبتلا ہو جاتی ہے
جس کا نام ان کی زبان میں تہذیب ہوتا ہے، کلچر ہوتا ہے، تو اس پر بتدریج زوال آنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ گناہوں میں بہت زیادہ ڈوب جاتے ہیں، تو ناگہانی قسم کا عذاب انہیں تباہ اور برباد کر دیتا ہے۔ اور اللہ سے ڈرنے والے لوگ جب بھی کسی قوم کے عروج اور زوال پہ نظر ڈالتے ہیں تو اسی نظریے کے مطابق ڈالتے ہیں اور ایسے واقعات سے عبرت بھی حاصل کرتے ہیں اور ہدایت بھی۔ اس مقام پر یہ مضمون اس مناسبت سے آیا تھا کہ جو مشرکین مکہ اور یہود اور ان کے حلیف اور منافقین جو بھی اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں اور مسلمانوں سے محاذ آرائی کر رکھی ہے، ان سب کا یہی انجام ہونے والا ہے۔